جیسے کہ ابھی جماعت کے بعد اعلان کیا گیا، آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے اسپیکر جناب احمد علی صاحب تشریف فرما، اور انہوں نے ہمیں ایسا ایک عنوان دیا ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں چند لوگ ایسے باحیات ہوں گے جو کم از کم اپنے آخری ایام میں ایسے بادشاہ کو دیکھے ہوں گے جو ایک مثالی حکومت اور رواداری کے لیے بہت مشہور ہے۔ میری غلام نظام شیشون نبوی کی بادشاہ کے آپ جانتے ہیں کہ ریاستی دور حکومت کو جو رسم نسل میں کسی قسم کا امتیاز نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ رعایا کی خوشحالی اور پرورشی کا فیصلہ کیا ہوتا تھا۔ نظام شیشون پہلے یہ عثمان علی خان جو آخری بادشاہ تھے ان سے ان کے بعد یہ نبوی بادشاہ اور ان کے جو کچھ یہ بات کرنے کی نظر کے بارے میں ہے اس سے آپ واقف ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا کس ان خوبیوں کے حامل ہے۔ آج کی یہ محفل جو ہم مسجد عالیہ کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے 29 اپریل 2017 بروز ہفتہ تاریخ خوب شعبان 1488 تھی، اور جیسے میں نے اعلان کیا اس عنوان سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں، آپ کے جانے بچانے جو شاید یہاں 50 سال خطابات ہو چکے ہیں، اور وہ اقبالی شعبہ کی خبریں کہ وہ ایسے کیوریٹر رہے ہیں رسالات جس قسم نے وزٹ کیا ہے ان کی صلاحیتوں کا اندازہ
دوسرا اعلان ہے کہ آج ہمارے یہاں انجمن ترقی اور اردو ہاؤس سے بچے آئے ہیں ہماری زبان کے 2 ہفتے جن ساتھ کو بھی لینا ہے وہ بچے لیتے جائیں کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہے آپ نے مقابلہ کر سکتے اور تیسری گزارش ہے کہ آج مجھے دوپہر میں افسوس نہ کرنا ہوئی کہ ہمارے کرم فرما اور روح رہا درباریہ محافل کے ہمارے مشہور وہ شاہدین شکیب صاحب ہیں انہوں نے تمام مخاطب کیا ہے ہمارے محافل کو وہ سر پر چوٹ نہیں ان کی لوگ پڑے اور اس وقت جو ہے کیا ان کا مسجد آیا ہے کہ دعا کروائے مجھے یقین ہے کہ آج کے اس محفل کے خلاف دعا ہوگی اور دعا ہوگی آ جائے گی اور تیسری ایک اور خواہش میں آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ محافل کا سلسلہ جو ہے شاید 3 ہفتے تک لگے یعنی 20-22 میں جو ہے 22-23 میں آخری محفل ہوئی ہے اور اس کے بعد سے بعد رمضان ہے ہمیشہ کا ہمارا رواج یہ رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں محافل کا محافل کی میری گزارش یہ ہے کہ اب جو چند ہفتے رہ گئے ہیں ان ہفتوں میں خدا ہو سکے تو نوجوانوں کے ساتھ آئیں گے اور ایسی محفل کے جو اوقات ہیں جو جس سے استفادہ ہو سکتا ہے اور فائدہ ہو سکے گا مسئلہ ان کو راستہ نظر آئے گا کہ کہیں کبھی فرصت ہو جیسے کہ آپ معلوم ہے 3 محافل ہوتے ہیں ہفتہ کبھی بھی وہ کالج اور اسکول ملے بھی تو آ سکتے ورنہ اگر آپ ان کی رہنمائی نہیں کریں گے تو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وائی پی ایل کرکٹ میں چل رہا ہے اور آپ کو 12 بجے تک بھی جائیں گے تیار ہے لیکن ایسی بات ہے میں جس کو کچھ استفادہ کر سکتے ہیں وہ آتی ہے ان کی رہنمائی اس وجہ سے میں گزارش کروں گا کہ خیال رکھیں اور اپنے ایسے لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچائیں کہ یہاں پر طلب رکھنے والے ملی طلب رکھنے والے صاحب ہیں ویب سائٹ کا انتظام کیا اور یہ ویب سائٹ کا کم خرچ نہیں آتا ہوگا اور اس کم از کم کوئی اگر مس کرے آپ بھی نہ آئیں تو دوسرے دن ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی جو بھی کاروائی ہوتی ہے اس کو آپ کو بلا جانا میں چند الفاظ کے ساتھ گزارش کرتا ہوں آج کے ہمارے فاضل مقرر جناب احمد علی کیویٹر صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنے کتاب سے استفادے کا موقع دے جس کا عنوان نظام سے ضروری کر سکتے ہیں الحمد لله علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرهان وسیع العلم عزیز الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ اللہ هو سید الکون سید الانس والجن هو رسول صادق وهو انسان كامل اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه نگران اجلاس علی جناب غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میرے بھائی سردار نانک سنگھ نشتر صاحب معزز سامعین اکرام السلام علیکم جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ آج کا عنوان
آصف جاہ سادس نواب میر محبوب علی خان بہادر پر ہے۔ گزشتہ اجلاس میں محبوب علی پاشا کے تعلق سے ان کی سوانح بیان کر چکا ہوں۔ آج کے اس اجلاس میں ان کے عہد کے نظم و نسق کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تھوڑا سا تعارفاً محبوب علی پاشا کو بتاتے ہوئے آگے میں بڑھتا ہوں، نظم و نسق کی جانب آتا ہوں۔ حضرات، دکن کی آصف جاہی مملکت کا شعار یہ رہا ہے کہ یہ خلافت راشدہ کے اصولوں کو اپنے نظم و نسق کا جو ہے اپنے نظم و نسق انہی اصولوں کے اوپر چلا۔ پہلے آصف جاہ نواب میر قمر الدین خان نے اپنی اولاد سے اسی بات کا اصرار کیا تھا کہ اس مملکت میں کسی مسلک کی، کسی مذہب کی کوئی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے ورثاء سے اس بات کی وصیت بھی کی تھی اور وہی اس مملکت کے سنہرے اصول ہیں۔ آصف جاہ سادس نے چھٹے نظام انتہائی کم عمر میں یہ تخت نشین ہوئے۔ 2 سال 7 مہینے عمر تھی اور انہیں ان کے والد افضل الدولہ بہادر کے بعد کے انتقال کے ساتھ ہی انہیں تخت نشین کیا گیا، اور آپ کے 1883 میں جب سالار جنگ اول کا انتقال ہو گیا تو 1884 میں 1884 عیسوی میں یہ خود مختار ہو، ورنہ اس وقت تک ان کے وہ سن بلوغ پر نہیں پہنچے تھے۔ اس وجہ سے حکمرانی کے فرائض شمس العمرہ اور سر سالار جنگ اول مختار الملک بہادر انجام دیتے۔ محبوب علی پاشا کے عہد میں مملکت کے نظم و نسق میں بڑی اہم تبدیلی آئی۔ اس عہد میں جو ایڈمنسٹریٹر مملکت کو ملا وہ سر سالار جنگ اول، انہوں نے مملکت کے نظم و نسق کو بہتر سے بہتر بنانے، یہاں کے مالیے کو درست کرنے اصطلاحات لائے، ریفارمز لائے، جس کے تحت ریاست کو ہمہ جہتی ترقی ملی۔ یہاں مختلف شعبہ جات قائم ہوئے جو پہلے نہیں تھے۔ پولیس کا محکمہ، پولیس اور فوج دونوں ایک ہی محکمہ تھے۔ آصف جاہ سادس کے عہد میں ان دونوں محکموں کو علیحدہ علیحدہ باقاعدہ نظم و نسق کو چلانے کے لیے پولیس کے محکمے کو ایک نظامت تشکیل دی گئی، اور آج بھی اسی سلسلے کے اوپر جو ہے پولیس کا نظم و نسق قائم۔ ڈاکٹر اے سی ہینکن اولین جو ہے آپ کے ڈائریکٹر جنرل پولیس مقرر ہوئے، اور اس کے لیے باقاعدہ آپ کے کچہری وغیرہ ان کے لیے بنائی گئی۔ رویندر بھارتی کے سامنے آج جو ڈائریکٹر جنرل پولیس کا دفتر آپ دیکھتے ہیں، یہ اسی عہد کی یادگار ہے۔
ابھی بھی اس میں وہ دفتر جس میں اے سی ہینڈل بیٹھتے تھے آج بھی وہ برقرار ہے۔ گزشتہ 5-7 سال پہلے پھر اس عمارت کو ہیریٹیج ایوارڈ بھی ٹیگ میں کیا۔ اس وقت ڈائریکٹر جنرل پولیس کے جو ہے زیر انتظام حیدرآباد شامل نہیں تھی۔ حیدرآباد کے لیے علیحدہ کوتوال نظم و نسق کو اس طرح بہترین اور شفاف بنایا گیا تھا کہ رعایا خوشحال تھی۔ خود حکمران محبوب علی پاشا رات کے اوقات میں بھیس بدل کر رعایا کی خبرگیری کرتے تھے، خواہ وہ فلک نما میں قیام پذیر ہوں یا چومحلہ پیلس میں ہوں یا پھر پرانی حویلی میں رہے، وہ اپنے حلیے کو بدل دیتے تھے اور رات میں نکل کر شہریوں کی اپنی رعایا کی خبرگیری کرتے تھے۔ بے شمار ان کے واقعات لوگوں کو آج بھی ازبر ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے روح کو بدل کر کے نکلتے تھے اور اپنی رعایا کے جائزہ۔ یہ دراصل اسلامی نظام ہے۔ خلفائے راشدین نے اسی نوعیت پر اپنی حکمرانی کرتے ہوئے، خلافت کو چلاتے ہوئے آنے والی نسلوں کو ایک درس دیا تھا، اور مملکت آصفیہ اسی درس کے اوپر قائم ہے۔ آخری نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر وہ کہ دنیا کے امیر ترین شخص تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے سرکاری خزانے سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں دیا۔ تمام آصف جاہی حکمرانوں کا یہی جو ہے طرح امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے سرکاری خزانے سے اپنے شخصی استعمال کے لیے رقم نہیں لی، بلکہ ایک محکمہ باقاعدہ اس کے لیے قائم کیا جو سرف خاص مبارک کہلا۔ جس طرح جاگیرداروں کو جاگیرات عطا کی گئی تھی، عمراء کو جاگیریں عطا کی گئی تھی، اسی طرح کچھ اراضیات، کچھ علاقے جو ہے آپ کے سرف خاص کے تھے۔ مملکت 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک دیوانی، دوسری امانی اور تیسری جو ہے آپ کے سرف خاص۔ امانی کے تحت وہ علاقے آتے ہیں جو مختلف عمراء کو جاگیر میں دیے گئے، اور دیوانی کے تحت وہ علاقے جو وزیر اعظم کے تحت جو ہے وہاں کا نظم و نسق انجام پاتا، اور اس کی جو آمدنی ہوتی وہ ریاست کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتی، اور سرف خاص مبارک کی جو آمدنی ہوتی وہ صرف نظام کی فیملی کے لیے خرچ ہوتی۔ ایسے ہی مختلف جاگیردار جو ہوتے ہیں وہ وہاں کے محاصل وغیرہ، وہاں کے انتظامی امور کے بعد جو محاصل وغیرہ ان کو حاصل ہوتے اس کے اندر اپنا گزر بسر کرتے۔ تو اس طرح کا بہترین نظام آصف جاہی حکمرانوں نے ہندوستان میں پیش کیا، اور اپنے اس مثالی کارکردگی کی وجہ سے یہ مملکت دنیا بھر کے اندر مشہور مقبول ہوئی۔ حضرات، آصف جاہ سادس نواب میر محبوب علی خان بہادر وہ کہ 1969 عیسوی میں تخت نشین ہوئی، لیکن ان کا اقتدار
सन 1984 سے شروع. 84 میں پھر ان کو جو ہے بااختیار کیا گیا سنی بلوغ پر پہنچنے کے بعد، اور انہوں نے پہلے دوسرا جو اپنا وزیر منتخب کیا وہ نواب میر لائق علی خان سالار جمدون تھے. اس طرح محبوب علی پاشا کے دور میں یہاں پر امور مذہبی کا محکمہ بھی قائم ہوا. اس محکمے کے تحت مساجد، منادر، گردوارے، درگاہیں، مٹھ وغیرہ کے انتظام اس شعبے کے تحت انجام پایا. اور آج بھی یہ محکمہ قائم ہے امور مذہبی کے نام سے، لیکن چونکہ مسلم وقف بورڈ، ہندو وقف بورڈ، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ کر دیے گئے مملکت آصفیہ کے انڈین یونین میں انضمام کے بعد، تو اس محکمے کے تحت صرف چند ادارے اس کے تحت کار کرتے ہیں، جیسا کہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں جو باتیں ہیں وہ امور مذہبی کے تحت، کچھ درگاہیں ہیں یہاں مقامی وہ بھی اسی کے تحت ہیں. جامع مسجد افضل گنج اسی کے تحت آتی ہے مسجد، اور قلعہ گولکنڈہ کے پاس 2 محل وغیرہ جو عمارات نواب میر فخر الدین علی خان بہادر نے تعمیر کروائی تھیں وہ تمام اسی امور مذہبی کے شعبے کے زیر انتظام ہیں. تو اس ریاست کو سالار جنگ اول کے عہد میں نہ صرف خود مکتفی بنایا گیا بلکہ یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو ڈیولپ کیا. آج آپ دہلی دیکھیے، بامبے دیکھیے، یا دوسری ریاستوں کو دیکھیے، آپ دیکھیں گے تو وہاں پر کھلی موریاں نظر آئیں. صرف شہری علاقوں میں آپ کو جو ہے ڈرینیج لائن آپ کو نظر آئے، گلی کوچوں کے اندر آپ کو موریاں انڈر گراؤنڈ نہیں ملی. ہندوستان کا یہ اول ترین شہر ہے جہاں پر آصف جاہ سادس کے دور میں انڈر گراؤنڈ ڈرینیج لائن کا انتظام ہے کیا. کوئی شہر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج بھی یہ ہماری جو نئی حکومتیں یہاں پر قائم ہوئی ہیں، بنتی رہی ہیں، ان حکومتوں نے آپ کے انڈر گراؤنڈ ڈرینیج لائن کو اور اسٹرانگ واٹر ڈرین لائن کو جو ہے زمین کے زیر زمین گزرتی ہے. دوسرے شہروں میں یہ چیز نہیں ہے. ان حکمرانوں نے رعایا کی صحت اور صفائی کا اتنا بہترین انتظام یہاں پر لایا جس کی مثال کسی کوئی اور شہر میں پیش نہیں سکتا. اور عہد آصف جاہ سادس میں تعلیمات کا محکمہ بھی قائم. اس وقت تک چند ایک مساجد، خانقاہوں میں جو ہے صرف دینی تعلیم کا رواج تھا. عصری علوم کہیں پر نہیں پڑھائی جاتی، اور اس میں سب سے پہلے آغاز فخر الدین خان شمس العمرانی، انہوں نے ریاست کے اندر شہر حیدرآباد کے اندر بازار شمس العمرہ میں ایک عصری اسکول قائم جہاں پر کیمیا، طبیعیات، ریاضی، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور تاریخ کے ساتھ ساتھ علوم اسلامی کی تعلیم دی.
یہ پہلا مدرسہ تھا، مدرسہ فخریہ کے نام سے۔ اس مدرسے کے تمام انتظامات شمس العمرہ کی جانب سے کیے جاتے تھے۔ بچوں کو کتابیں فراہم کی جاتی تھیں اور یہ تمام کتب شمس العمرہ فخر الدین خان کی تحریر کی تھی۔ وہ خود جو ہے انگریزی، فرانسیسی زبانوں کی سے اردو زبان میں فزکس کا، کیمسٹری کا، ریاضی کا ترجمہ انہوں نے خود کیا، اور جن چیزوں میں ان کو مشکلات حائل ہوئی اس کے لیے وہ انگریز اور فرانسیسی لوگوں کو یہاں پر بلائے اور ان کے تراجم کر کے ان کتابوں کو شائع کیا، اور حیدرآباد میں عصری علوم کی ایک مدرسہ قائم کیا۔ اس کے بعد تعلیمات کا یہ محکمہ، تعلیمی یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور جب مختار الملک یہاں کے وزیر اعظم ہوئے تو انہوں نے ناصر الدولہ کے عہد میں، افضل الدولہ کے عہد میں، اور پھر آپ کے آصف جاہ سادس، نوام میر محبوب علی پاشا کے عہد میں یہاں کے نظم و نسق کو، یہاں کے بالخصوص تعلیمی معاملے کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، بڑی اہم خدمات انجام، اور سب سے پہلا عوامی مدرسہ دارالعلوم کے نام سے پتھر گٹی میں قائم ہے۔ یہی دارالعلوم ترقی کرتا ہوا عثمانیہ یونیورسٹی کی بنیاد ثابت ہو۔ یہ دارالعلوم آج بھی کام کرتا ہے، اور کالی کمان کے پاس نواب تلاوت جنگ کی دیوڑی کے سامنے ایک اور عمارت ہے۔ پہلے تلاوت جنگ نے اس کے لیے اپنی دیوڑی جو ہے اس کے لیے وقف کر دی تھی، تو وہ سیدھا ہو جانے کی وجہ سے PWD کی ایک عمارت میں یہ مدرسہ بھی کام کر رہا ہے، اور اس قدیم تلاوت جنگ کی دیوڑی کے اندر مدرسے کی پارکنگ ہے۔ دیوڑی کافی وسیع ہے، کالی کمان سے لے کر آپ کے جو ٹیلی فون ایکسچینج اب موجودہ چار مینار کا ہے وہاں تک اس کا حصہ آ کر کے تو یہ دارالعلوم قائم کیا۔ اس دارالعلوم میں اسلامی تعلیمات، عصری علوم، مختلف زبانوں میں یہاں درس کا اہتمام، اردو، کنڑی، مراٹھی، تیلگو، یہ چاروں زبانوں کے اندر یہ مدرسہ چلتا ہے، اور پھر یہ مدرسہ ایک کالج میں تبدیل ہوا، اور پھر اس کالج کے بعد اس کو جو ہے ایک جامعہ کی شکل دینے کی کوشش کی گئی، جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ 1917 کو جو ہے جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا۔ یہی دارالعلوم جو ہے عثمانیہ یونیورسٹی کی بنیاد ثابت ہوئی، اور دارالعلوم سے جو بچے فارغ ہوئے تھے ان کے لیے انٹرمیڈیٹ کلاسز، BA کی کلاسز یہیں پر اسی محلے میں، جہاں پر اب آپ کا اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد جو انڈیا میں تبدیل کر دیا گیا ہے، وہ آغا منزل تھا، آغا محمد حسن کی کا مکان تھا، یہیں سے جامعہ عثمانیہ کی بنیاد پڑی۔ فرحت منزل، نفیس منزل وغیرہ آئندہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے جامعہ عثمانیہ اور آصف جاہ سابق کے عہد کے اوپر بولنے والا ہوں، اس وقت اس کو جو ہے لے لوں گا۔ تو اب اس کے بعد عوام کے لیے تو انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا، اور دوسرا مدرسہ شاہی خاندان اور عمرہ کے بچوں، عمرہ پائیگاہ اور شاہی خاندان اور سالارجنگ فیملی کے لیے ایک دوسرا مدرسہ قائم ہوا جو مدرسے عالیہ کہلاتا ہے، یہیں آپ کے لیفٹ ہینڈ پر۔ اس مدرسے میں عوام کو داخلہ نہیں دیا جاتا تھا، جاگیرداروں کو بھی داخلہ نہیں دیا جاتا تھا، صرف 3 خاندان کے ہی بچے اس مدرسے کے اندر پڑھتے تھے،
उसी वजह से इसका नाम आलिया है, उसी से ये मस्जिद का समझे। तो दूसरा मदरसा मदरसे आलिया था, इसमें बोर्डिंग हाउस भी था। तो उमरा के बच्चे रात दिन रहते नहीं थे, बल्कि उमरा और जो है शाही खानदान के बच्चे रात दिन इसमें रहते नहीं थे, बल्कि वो मदरसे को आने के बाद उनके नाश्ते के लिए और ज़ोहराने के लिए, यानी दोपहर के लंच के लिए अलग-अलग कमरे थे। उन कमरों में वो रहते थे, बैठते थे और अपने सोने का इंतज़ाम, उनका वहाँ पर इंतज़ाम भी था और खाने का भी था। और उनका अमला जो निगहबान उनके साथ होता था, वो उसी में उस कमरे के अंदर ही ठहरता था और नवाब को जो है की खिदमत में जो है आपके कोचवान वगैरह जो भी स्टाफ आता था वो उसी रूम के अंदर कैंपस से। तो इस तरह आसिफ सादिस के अहद में तालीम के मामले में बड़ी अहम जो है शुरुआत हुई। और दूसरा जो मदरसा यहाँ पर खुला वो मदरसे आलिया नवाबीन के लिए रहा। और इसके बाद सर सालार जंग अव्वल ने एक और इदारे का आगाज जो आज बेगमपेट पब्लिक स्कूल के नाम से जाना है। ये जागीरदार स्कूल और जागीरदार कॉलेज। उसके बाद महबूब अली पाशा के दौर में ही निज़ाम कॉलेज कायम हुआ और निज़ाम कॉलेज आपके मद्रास यूनिवर्सिटी के तहत से मुल्हिक़ था, जबकि दारुल उलूम कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से मुल्हिक़ था। इस तरह तालीमी मरहाइल को नवाब आसिफ बहादुर, नवाब मीर महबूब अली खान के दौर में बड़ी उम्दगी के साथ डील किया गया और रियासत के बाशिंदों को तालीम से आरास्ता करने, यहाँ की नई नस्ल को तालीम से आरास्ता करने के लिए इस दौर में बड़ी अहम खिदमत अंजाम दी। और इसके साथ साथ जब ये तलबा कॉलेज तक तालीम हासिल कर लेते तो इनके लिए आला तालीम को दूसरे ममालिक को रवाना किया जाता। यूरोप को बेशुमार बच्चों को अहद आसिफ सादिस के अंदर रवाना किया। उन्हें हुकूमत से वज़ाइफ मुक़र्रर किए गए, आने जाने का खर्च दिया गया और ये तलबा बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल की। आसिफ सादिस ने सिर्फ इस रियासत के अवाम के लिए तालीमी तरक्की के लिए काम नहीं किया, बल्कि बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो मदारिस थे, उन मदारिस की भी सालाना ये लोग हिफाजत करते थे। वहाँ के अखराजात के लिए ग्रांट यहाँ से जो है निज़ाम के पास से जो है मुक़र्रर की गई। इसी तरह जब सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन कॉलेज का आगाज किया था, उस कॉलेज के क़याम के लिए और वहाँ के अखराजात के लिए माहाना 2000 रुपये की ग्रांट दी है। आज के लिहाज से 2000 आपको मामूली रकम महसूस हो रही। ये उस दौर की बात है जब जो है सोना 70 रुपये तोला था। तो उससे आप उस रकम का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इस तरह महबूब अली पाशा ने तालीमी निज़ाम को रियासत के बेहतर से बेहतर बनाया और दारुल उलूम देवबंद के लिए ख़ुसूसी तौर पर जो है माहाना ग्रांट 2000 रुपये। बाद में आसिफ सादे ने उस रकम को में बड़ा इजाफा किया। दारुल उलूम देवबंद की जो खूबसूरत तरीन और मरकज़ी इमारत है वो दारुल हदीस है। दारुल हदीस की इमारत बिल्कुल मूल तर्ज तामीर का एक लाजवाब और उम्दा नमूना।
کی گنبد بے انتہا شاندار ہے، اس کی تعمیر کے لیے خصوصی گرانٹ آصف جاہ سادس کے دور میں دی گئی۔ دارالعلوم کی تاریخ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام مولانا قاسم نانوتوی نے ایک انار کے درخت کے پاس شروع کیا، اور جب یہ مدرسہ ترقی کرتا ہوا بڑا ہوا تو اس کی عمارتوں کی تعمیر کے لیے حیدرآباد ہاؤس بھی علاقہ ہے وہاں پر، اور حیدرآباد کے اسٹوڈنٹس کے لیے حیدرآباد منزل ایک کمرہ علاقہ ہے، تو وہ اس کی تعمیر کے لیے ایک خطیر رقم اس مملکت کی جانب سے فراہم کی، اور آپ کے سر سید کے قائم کیے ہوئے ماڈل کالج کے لیے گرانٹ کے علاوہ بعد میں آصف جاہ صاحب نے 1,00,000 روپے کی رقم یکمشت سر سید کی کالج کے لیے عطا کی، جو بعد میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نام سے جو ہے اب جانا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس مملکت کے حکمرانوں نے جو ہے آپ کے تعلیمی ترقی کے لیے اور معاشی ترقی کے لیے بھی اس مملکت کی اہم خدمات، یہاں پر مختلف صنعتوں کا قیام عمل میں لایا گیا، یہاں پر آٹے کی گرنی بھی نہیں تھی، سمجھے، آٹا پیسنے کی جو چکی ہوتی ہے وہ بھی نہیں تھی۔ پرانے شہر کے علاقے میں شیوراج بہادر کی جو دیوڑی ہے، میرے بچپن میں جو ہے شیوراج بہادر وہاں پر پہلی گرنی قائم کی جس میں گیہوں وغیرہ پیسا جاتا تھا۔ نوآمیر محبوب علی خان نے خواتین کے لیے ایک بہترین دواخانہ بنایا، چونکہ میرا حافظہ ذرا کمزور ہو گیا ہے، بھول جا رہا ہوں، اس وجہ سے پوائنٹس نوٹ کر کے لایا، میں تعلیم کے پاس ہی رک گیا تھا۔ وکٹوریا میموریل زنانہ ہاسپٹل، جو آج آپ کے جو ہے پیٹ لاہور سچکی خانے کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اصل میں دلی دروازے کے پاس تھا۔ اس دواخانے کی خوبی یہ تھی کہ خواتین ہی یہاں پر خواتین کا علاج کرتی تھی، زچگی ہو یا دوسرے امراض ہوں۔ مردانے کے لیے پہلے سے ہی آپ کے افضل گنج کا دواخانہ تھا، جو بعد میں جو ہے 1908 کی بنیادی میں بہ گیا تھا، اور 1918 میں نوآمیر عثمان علی خان نے اسے عثمانیہ دواخانے کا نام دیا اور جدید عمارت تعمیر کرائی تھی۔ تو وکٹوریا زنانہ ہاسپٹل کی یہ خصوصیت تھی کہ یہاں پر لیڈی ڈاکٹرز جو ہے خواتین کا علاج کرتی تھی، زچگی وغیرہ کے، تو تمام چیز جو ہے اسلامی دائرے میں حدود شریعہ میں جو ہے انجام پاتی تھی، کسی مرد کا جو ہے زچگی کرانا وغیرہ کا کوئی وہاں پر وہ نہیں تھا۔ اور ریاست میں جو یتیم بچے تھے ان بچوں کو اکٹھا کر کے پولیس کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ جہاں پر بھی کوئی مجنون دیوانہ پاگل وحشی کپڑے پہنے اتار کر کے جو لوگ نکلتے ہیں ان کو حاصل کرنا اور آپ کے یتیم بچوں کو جمع کرنا، یہ پولیس کو ذمہ داری دی۔ تو مجنونوں پر جو ہے پکڑ کر کے جیل کے اندر بند کیا جاتا تھا، تو دراصل جیل میں جو ہے انہیں قید کے لیے بندی کیا جاتا تھا۔ اب ہم گزشتہ چند دن پہلے جو ہے یہاں پہ یہ وقت چنچل گوڑا جیل کا دورہ کیا تھا، تو وہاں بیچارہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھا وہ ہم کو سنگل سیل ڈبل سیل ہے وہاں پر، وہ بتاتے ہوئے تاکہ یہ خطرناک مجرموں کو رہنے کے لیے تھا۔ میں جب بھی اس وقت اس کو وضاحت کر دیا، یہ قیدیوں کے لیے نہیں تھے کبھی، یہ مجنونوں کے لیے تھا، جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ان کو جو ہے رکھنے کے لیے، ورنہ پاگلوں کے لیے صرف جاننا میں تھا، پھر بعد میں جو ہے
مجنونوں کے لیے تھے، اور یتیم بچوں کے لیے کوئی وکٹوریا کے نام پر یہ زچگی خانہ بھی بنا تھا، اور اسی وقت وہ آنے والی تھی، وہ آنی سے تھی حیدرآباد، تو وکٹوریا میموریل آرفنیج سرور نگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اس کی عمارت کو، یتیم خانے کی عمارت ہے پیلس کی طرح، اس کے کوریڈورز وغیرہ آپ دیکھیں گے، اس کی کمانیں بہترین خوبصورت، کبھی وقت ملا تو جائیے، جو بچے وہاں پر یتیم پل رہے ہیں آج بھی، انہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک وقت کا کھانا کھائیے، میوے لے جا کر انہیں دیجیے، آپ کی خوشی کے موقع پہ آپ کے بچوں کی سالگرہ ہوتی ہے، آپ کی سالگرہ بچوں کے لے جا کر وہاں کیجیے، آپ کے بزرگوں کی فاتحہ کرتے ہیں اس وقت وہاں پر میوہ کو تقسیم کیجیے، سمجھے؟ تو نواب کے محبوب علی بادشاہ نے اس آرفنیج کا قیام ہونے میں لایا تاکہ ریاست کے اندر جو یتیم بچے ان کو کی صحیح طور پر وہاں پر پرورش ہو سکے۔ دیکھیے اس مملکت کے جو میں کارنامے آپ کو گنا رہا ہوں، تمام جو ہے خلافت راشدہ کے عہد میں جو اصول خلفائے راشدین نے ترتیب کیے تھے اس سے میل کھاتے ہیں۔ ان حکمرانوں نے ان تعلیمات سے استفادہ کیا جو خلفائے راشدین کی تھی، وہ کس طرح جو ہے آپ کے یہ آرفنیج جو ہے کام کر رہا ہے، اور جو ہے آپ کے ان کی رہبری اور فریاضی بڑی مشہور تھی، سمجھے؟ بے دریغ پیسہ غربا کے اندر جو ہے تقسیم کیا جاتا تھا۔ جب 1908 کی طغیانی آئی اس وقت آپ کے چومحلہ پیلس اور پرانی حویلی جو ہے متاثرین کے لیے کیمپ بن چکے تھے، جو محلے طغیانی سے بہ چکے تھے، آپ کے پرانے پل سے لے کر ادھر چوڑائی میں جو ہے آپ کے بیگم بازار تک پل سے واڑی وغیرہ یہ سب بہ چکے تھے، تو جو لوگ بچے تھے ان کے رہنے کے لیے ٹھکانے نہیں تھے، تو شاہی محلات ان کے لیے کھو دیے گئے، وہاں پر مہینوں ان متاثرین کی جو ہے وہ ریلیف پہنچائی گئی، وہ وہیں پر رہ کر جو ہے شاہی لوازمات سے جو ہے فیضیاب ہو گئے، اور جو ہے اور ایک خصوصیت یہ تھی نظام ششم کی، ناصر شاہ سادس کی، وہ کبھی بھی جو ہے کپڑے کو دھو کر کبھی انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور ہمیشہ ہر دن نیا لباس پہنا۔ پرانی حویلی میں نظام میوزیم ہے، آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو ان کا وارڈروب دیکھنے کے لیے ملے گا، اس سے زیادہ ہے لمبائی، اس دیوار سے اس دیوار تک، اس سے زیادہ اس کی لمبائی ہے اس وارڈروب کی۔ وارڈروب میں آپ خود اندر جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس میں کمانیں بنی ہوئی ہیں، ہر کمان میں ایک الماری ہے، اس کے اندر جو ہے ہر دن کا لباس کا ہوا کرتا تھا، تو نفاست کے اندر یہ خصوصیت تھی، ایک طرح امتیاز تھا، اور یہ ایبٹس جو جس نام سے ہے، دراصل یہ ایک جو ہے مجوسی تھا، عابد اس کا نام تھا، یہیں پر اس کی شاپ تھی، وہ حضور نظام کو جو ہے لباس فراہم کرتا تھا، جیکٹ ویکٹ کا بھی سودا اسی نے کروایا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس مملکت کے انتظامات کو بہتر سے بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ نظام نے اپنی جو ہے ایک انفرادی خصوصیت کو جو ہے برقرار رکھا، اور جو ہے اپنے عہد میں انہوں نے وزراء کی کونسل تشکیل کی۔ اس وقت کسی بھی ہندوستان کی ریاست میں کابینہ نہیں تھی، وزراء کی کونسل نہیں تھی، مملکت آصفیہ ہی ایک واحد مملکت ہے جہاں پر وزارت بادشاہ جس طرح گورنر کام کرتا ہے اس
وزیر اعظم کوئی اور ہوا تھا، عثمانوی محبوب علی پاشا نے وزراء کی کونسل بنائی، مختلف محکموں کے لیے علیحدہ وزراء مقرر کیے۔ معین المہام جسے کہا جاتا تھا، ایک تو وزیر اعظم تو مدار المہام کہلاتا تھا، تعلیمات کا وہ وزیر تھا، مالگزاری کا وزیر تھا، نظم و نسق کا وزیر تھا، عدلیہ کا وزیر تھا، صنعت و حرفت کی وزارت تھی، تعمیرات کی وزارت تھی، سیاسیات کا محکمہ علیحدہ کی وزارت تھی، بلدی نظام کے لیے ایک علیحدہ وزارت تھی، دیہی نظام کے لیے علیحدہ وزارت تھی، لیبر کا جو آج ہمارے پاس جو ہے چائلڈ لیبر شپ کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ تو حکومت آج کر رہی ہے۔ نظام نے اسی دور میں بچہ مزدوری کے اوپر پابندی عائد کی تھی، اور ستی کی رسم تو جو ہے آپ کے افضل الدولہ کے بعد میں موقوف ہو چکی تھی نظام کے مملکت آصفیہ کے اندر۔ اس طرح اس مملکت نے اور اس کے حکمرانوں نے ریاست کے اندر بہتر سے بہتر انتظامات کرے اور مختلف دواخانے قائم کیے گئے۔ سکہ اس وقت تک جو ڈھالا جاتا تھا وہ آپ کے جو ہے ڈائی سسٹم سے ڈائی ٹھپے کے ذریعے سے جو ہے سکہ ڈھالا جاتا تھا۔ تو ٹکسال پہلی مرتبہ جو ہے قائم ہوا اور مشین کے ذریعے سے بہت ہی نفیس سکے یہاں پر بننے لگے، اور ٹکسال کی عمارت جو ہے سکریٹریٹ کے بازو جو آپ کے جو ہے نیکلس روڈ کے جو راستہ جاتا ہے وہاں پر اس کی قدیم عمارت موجود ہے۔ اور اسی طرح رصد گاہ آبزرویٹری کا بھی قیام محبوب علی پاشا کے دور میں بن میں آیا، اور ہندوستان کی یہ پہلی ریاست رہی ہے جہاں پر مردم شماری محبوب علی پاشا کے دور میں شروع کی گئی۔ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں اپنی بات کو جو ہے مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں۔ محکمہ ٹیلی فون کا قیام عمل میں آیا، ریلوے نظام کی علیحدہ سے قائم ہوئی جو بات آگے جا کر جو ہے آپ کے جی آر پی ریلوے سے ملتی تھی، اور یہاں سے لے کر آپ کے باڑی کے اس کے آگے تک کی لائن جو ہے سارا اول کے عہد میں جو ہے ڈال دی گئی تھی، پھر اس کے بعد میں توسیع کی گئی، اور ایک خصوصیت یہ تھی کہ بڑے بڑے صفت بادشاہ تھے اور سانپ کا زہر اتارنے میں انہیں ملکہ تھا، سانپ کا زہر یہ ظاہر کر دیتے تھے۔ میں تو اپنے نانا سے یہ تک سنا تھا کہ جو ہے اگر کسی کو جو ہے سانپ کاٹا ہے تو محبوب علی پاشا کی دعائی ہے کہ اس کو اگر ایک تماچا مار دیتے یا ایک دھپا مار دیتے تو زہر اتر جاتا تھا۔ تو بڑی صفت بزرگ رہے ہیں، حکمران رہے ہیں، اور انہی کے دور میں اردو سرکاری زبان بنی ریاست کی 1884 میں، اس وقت تک فارسی یہاں کی زبان تھی، اور انہوں نے اپنے ولی عہد کی جو شادی کی بالکل سادگی کے ساتھ کی، کوئی اس میں شاہی طرز دیکھنے میں نہیں آیا، بے انتہا سادگی کے ساتھ نواب میر عثمان علی خان بہادر کی شادی جو ہے جہانگیر نواب جہانگیر کی لڑکی سے جو ہے انجام پائی۔ اس طریقے سے انہوں نے جو ہے ریاست کی رعایا کو بھی جو ہے اس بات کی اپنے بچے کی شادی سادگی کے ساتھ انجام دیتے ہوئے اس بات کی ترغیب کی کہ جو ہے مسلمانوں کو شادی بیاہ جیسے امور جو ہے شرعی طریقے کے اوپر انجام دینا چاہیے، اور اس عہد کا ان کے عہد کا اور ایک کارنامہ یہ ہے کہ اس وقت تک غلام خرید و فروخت انسان فروخت کیے جاتے تھے غلام کی حیثیت سے، خواتین فروخت دی جاتی تھی باندیوں کی حیثیت سے، تو وہ عمل محبوب علی پاشا کے دور میں موقوف ہوا، اور جو ہے آپ کے اس کے بعد سے جو ہے انسان کی خرید اور فروخت دونوں جو ہے ممنوع ہے۔ تو میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ ہاں، ان کے دور میں جو ہے جامعہ عثمانیہ ایک یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے پہل شروع ہوئی 1889 میں۔ بخار بہادر نے وہ تجویز پیش کی تھی، لیکن چند ہی دنوں کے بعد ان کی وزارت وہ استعفیٰ دے دیے
کہ وہ یہ بات آگے بڑھی لیکن جو ہے پنپ نہیں سکی اور ہوتے ہوتے آپ کے معامر عثمان علی خان کے دور میں جو ہے باقاعدہ جامعہ عثمانیہ قیام عمل میں آیا. انشاءاللہ آنے والی موقع پر جو ہے اسی عنوان سے جو ہے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. تو اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی ہاں 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 اس کی اراضی کافی ابھی ایکڑوں میں ہے. سمجھے؟ ہاں. صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی اللہ سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے ایک مقرر اور حیدرآباد کی قدیم شخصیت ڈاکٹر ضیاء الدین شکیب صاحب علیل ہیں. ایک حادثے میں ان کا سر زخمی ہوا ہے. آپ حضرات جو ہے ان کے لیے حق میں دعا فرمائیے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اے اللہ جو بچیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کی شادیوں کا ان کی نکاح کا بندوبست فرمائیے. اے اللہ جو بینائی سے محروم ہوئے ہیں اللہ ان کی بینائی عطا فرمائیے. اے اللہ جو بچے امتحانات دیے ہیں اللہ انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے جو ہے کامیاب فرمائیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.